اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو فرینڈس, عید مبارک ٹو آل آف یو. آئی ایم جاوید اقبال سندھو. آج موسم تھوڑا سا گرمی بھی ہے, لیکن دھوپ کوئی کڑاکے دار نہیں نکلی ہوئی. موٹر وے پہ جا رہے ہیں. سکھے کی کو ہم نے کراس کر لیا ہے. موٹر پہ بہت کم رش ہے آج. آنے کا کافی مزہ آ رہا ہے اور اسپیڈ پہ جا رہے ہیں. ابھی میں نے ویلاگ جو کل کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہے. رابیکا گرانٹ دفاعی تجزیہ کار ہے. اس نے ایک ایسا تھنک ٹینک ہے جس کا کبھی کوئی نام ہی نہیں سنا, اس کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ جی وہ اس کی تھنک ٹینکر کی وہ ممبر ہے. تو وہ اس نے کوئی بیان دے دیا ہے کہ اپنا گورنمنٹ رجیم چینج کے حوالے سے پاکستان میں. لیکن ادھر ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. لو جی امریکہ سے بھی اب ہمیں ایک ثبوت مل گیا ہے. تو یار اس طرح کے جو ہوتے ہیں اپنا دفاعی تجزیہ کار, اس طرح کے ہمارے پاس بھی ہیں. جنرل شعیب ہے, جنرل جازوان ہے. دیکھو وہ ان کی آپ باتیں سنیں تو وہ ایک سائڈ ہی ایک پارٹی کی سائڈ لینے والے لوگ ہیں. تو ان کی باتوں کو اہمیت تو نہیں دی جا سکتی. اسی طرح ان کی رابطہ ہے, اس کی تو کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی نہ تو یہ گورنمنٹ کی ترجمان ہے اور نہ ہی کوئی ایسا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے. اس کا تھوڑا یہ ضرور اس کا پتہ چلا کہ اس کا ای آر وائی کے ساتھ ان کے پے رول پہ بھی ہے. یہ ایسے وہ یہ لوگ ہیں, ان سے کوئی بھی آپ تجزیہ لے سکتے ہیں. کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. ان کو بس پے ہی کرنا پڑتا ہے. جس طرح کے پاناما پیپرز کے اندر انہوں نے کیا تھا, مختلف جو اخبارات جو کہ بالکل کچھ اخبارات کا وجود ہی نہیں تھا. اس طرح اس تھنک ٹینک کا پاکستان میں تو کسی نے نام ہی نہیں سنا جس کا یہ بتا رہے ہیں, حوالہ دے رہے ہیں. تو اس طرح یہ پہلے بھی پی ٹی آئی والوں نے اس طرح کے منفی صحافت کی ہے. تو اس طرح یہ کرتے رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی افیکٹو جو ہے اس کا بیان ہوگا. تھوڑے دنوں تک تردید آ بھی جائے گی امریکہ کی طرف سے. تو چلیں اتنے دن ان کو اپنا پی ٹی آئی والوں کو اپنا بیانیہ اور مضبوط کرنے دیں. بیانیہ کیا مضبوط کرنا, یہ میں نے واحد جماعت دیکھی ہے جو کہ خیر اس کی فنڈنگ کے اوپر بھی کافی شک ہے لوگوں کو. اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, جتنا یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تو بڑا مشکل ہے اس طرح کسی اور کے لیے کرنا. جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر یہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, کوئی اور تو کر نہیں سکتا اتنا. کہاں سے رہا, یہ وہی پیسہ ہے جو کہ انہوں نے یہاں سے لوٹا ہے پاکستان سے. اور یہ جو فراح خان گوگی جو ہے یہ لوٹ کے گئی ہے پیسہ یہاں سے. اور بھی کئی ذریعوں سے انہوں نے پیسہ لوٹا ہے جو کہ انہوں نے شفٹ کر لیا باہر منی لانڈرنگ کر کے. اور اب وہ اسی پیسے کو اپنی الیکشن کمپین کے لیے بھی یہ یوز کر رہے ہیں. اور بے دریغ ہو گئے. ہم ادھر بھی لوکل بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان میں وہاں لیڈر ہے عمران خان, جو یوٹیوبر کو انٹرویو دیتا ہے, جو صحیح اپنا اینکرز ہیں ان ٹی وی کے, ان کے سامنے یہ کام ہی جاتا ہے. تو ان کو کافی پے کرتا ہے یہ, اور اپنی مرضی کے ہی وہ پھر اپنا انٹرویو اپنے چلاتا ہے. ذرا جو بھی ان کا سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ سارا کر رہی ہے. اور یہ آرگنائز ڈائریکٹلی آرگنائزنگ فرام
میڈیا، اس میں اب وہ ان کا تو میڈیا کا ایک بڑا پروفیشنل لوگ ہیں جو کہ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ پاکستانی میڈیا والے بیچارے چھوٹے موٹے ہیں، یہ کہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ان کا مقابلہ تو لوگوں اس لیول پہ جا کے کرنا مشکل ہے کہ جس لیول پہ یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم لوگ اگر اس کو لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں، ان کو شعور دیں اپنے ویلاگ کے ذریعے کہ یار یہ بتانا ضروری ہے آپ لوگوں کے یہ کر کیا رہے ہیں. اس طرح سے یہ اب لوگ تو پاکستان میں ان کے ذات اتنے زیادہ نہیں ہیں، بہت کم ہیں لوگ. اگر یہ ابھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا کہا تھا تو اس میں ایک دو درجن سے زیادہ لوگ نہیں آئے تھے. تو لوگ اتنے نہیں آتے. لیکن یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ جس طرح انہوں نے کیا کہ چاند رات کو لوگوں کو کہا جی کہ آپ نکل آئیں. چاند رات کو ویسے بڑا رش ہوتا ہے، سڑکوں کے اوپر رش ہوتا ہے، وہ پھر سڑکوں کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بس کچھ اس طرح کے یہ پروجیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ کہ جی لوگ زیادہ آلریڈی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ اپنے ایجنڈے بھی شامل کر دیتے ہیں کچھ. تو یہ ان کی ٹیکنیکس ہیں. ایک اور بھی میں ان کو ابھی آپ کو سمجھ جانے شروع ہو جائے گی جب میں ان کی ایک اور تکنیک بتاتا ہوں آپ کو. ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ نے بھی شاید انٹرویو سنا ہو مولانا بشیر احمد فاروقی کا. پلس آپ لوگ بھی جانتے ہیں مولانا بشیر احمد فاروقی کا جو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہ 1999 سے چل رہا ہے. اس نے اسٹیبلش کیا تھا 1999 میں. تو تب سے وہ مختلف جگہ پہ لوگوں کو فری میں کھانا دیتے ہیں. تو پورے پاکستان میں ان کے کیمپ ہیں اور بڑا اچھا سسٹم ہے. اور جو یہ سارا سسٹم عوام کی ہیلپ کی مدد سے ہی وہ چلا رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی انہوں نے کیا کہ ان کو کہا جی بسیں میں دیتا ہوں تو لوگوں کو آپ جو ہے نا وہ کھانا مختلف جگہ پہ پہنچائیں. تو انہوں نے صرف بسیں دی ان کو، اس کے اوپر اپنی تصویریں لگا دیں اور اس کے بعد اس نے کہا جی میں افتتاح کروں گا آپ کے لنگر خانوں کا. اچھا اس نے وہی جو آلریڈی لنگر خانے پہلے ہی ہیں ان کے اس نے افتتاح 2-4 کے کر کے تو وہ لنگر خانے اپنے نام پہ کروا لیا. کہا جی میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں. اب جب گورنمنٹ گئی ہے تو وہ سامنے آئی ہیں. ان سے جب کویشچن کیا ہے اینکر نے تو اس نے بتایا کہ یار ہمارا تو ہم نے تو گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیا، ہم کوئی پیسہ نہیں گورنمنٹ سے لیتے تھے، جو عوام کے پیسے سے ہم چلا رہے ہیں اسی طرح چل رہا ہے، کوئی اس میں چینجز نہیں آئی. یعنی کہ ان کا ایک ماشاءاللہ 99 سے جو ایک چلا رہے ہیں سیلانی ویلفیئر عوام کی پیسے کی مدد سے، تو اس کو بھی انہوں نے دیکھیں کس چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ساتھ نتھی کیا اور شو کیا جی ہمارے لنگر خانے چل رہے ہیں. اور جانے کے بعد دیکھیں وہ چل رہے ہیں نا ابھی بھی ان کے لنگر خانے تو ان کے چل ہی رہے ہیں اسی طرح ہی، وہ تو چلتے رہنے ہیں. تو یہ اس طرح سے یہ دھوکے فراڈ کرتا ہے، یہ شو کر دیتا ہے. جس طرح اس نے پچھلے دنوں افتتاح کیے ہیں جو ان پروجیکٹس کے جو کہ پہلے گورنمنٹ کر چکی تھی، افتتاح آلریڈی ہوئے تھے، ان کے اوپر افتتاح بھی کرتا رہا. یہ جو مختلف موٹر ویز ہیں، جو ڈیم ہیں یا دوسرے ہمارے پروجیکٹ انرجی کے جو پچھلی گورنمنٹ نے لگائے تھے، ان کو تختیاں ہٹا کے اپنی تختیاں لگانی شروع کر دیں. اس نے اس طرح کے یہ کام کرتا ہے. یہ سراسر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، عوام کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اس سے ذرا ہم تو یہ آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی میری بات غلط ہے تو آپ بتا دیں. میں تو بات آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو اتھینٹک ہے اور بالکل ٹھیک بات ہے. یہ تھوڑے دنوں تک آپ کو پتہ چل بھی جائے گا اس کی جو رابطہ گرانٹ کی جو ایک اصلیت ہے، اس کا بیان انہوں نے کتنا پیسہ دے کے اس کو بیان دلا دیا ہے. اب اس کو کسی
کروڑ موڑ کے جس طرح وہ خط کی ایک مراسلہ آیا تھا، اس کو پہلے خط کا، اس کے بعد اب مراسلہ آیا، پھر ہماری جو سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی ہے سیکورٹی کمیٹی کی، اس کے اندر انہوں نے 2 مرتبہ بتا دیا کہ یار اس کے اندر کوئی ایسی سازش کا کوئی اندیا نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ اس کا بیان لے لیا ہے۔ اب یہ لوگوں کو یہ جو لو جی گوری کا ہے، چٹی چمڑی دیکھ کے جی اس کا بیان ہے، لو جی لوگ راضی ہو گئے، جی یہ ہو گیا، وہ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اور تھوڑے دنوں بعد تردید آ جائے گی، تو پھر ہٹنا پھر بھی نہیں اس نے، پھر بھی اس نے یہی کہنا جی وہاں سے آ گیا، جی ثبوت آ گیا۔ ان کی ویریفیکیشن کے باوجود بھی اس نے نہیں اس نے یہی تکرار جاری رکھنی ہے۔ یہ وہ بندہ خالی کرسیوں سے جو خطاب کرتا تھا، دنیا کا بعض بندہ تھا جو خالی کرسیوں سے بھی خطاب کر لیتا تھا، تو وہ اس طرح کی اس کی عادتیں ہیں۔ اب جو کرپشن اس نے کی ہے، تو اس میں فرح خان جو ہے اس کا وکیل جو خود ہی بن گیا ہے۔ آگے میڈیا بھی کہہ رہا ہے جی کہ اس نے کوئی کرپشن نہیں کی، وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، تو وہ تو کرپشن ہے ہی نہیں، اس کا اپنا پیسہ اس طرح۔ اب جب اس کی تفتیش شروع ہو گئی ہے نیب کے ساتھ، تو یہ اس نے اسی طرح الیکشن کمیشن کا ہے، اس کے جو چیئرمین ہے نا، اس کو اس نے خود لگایا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا۔ ان کے ہر بات میں کوئی نہ کوئی پھڈا اس نے کرنا ہی ہوتا ہے، جہاں یہ فاصلہ ہوتا ہے اس کو متنازع اس نے بنانا ہی ہے۔ عدالتوں کا اس نے متنازع بنانا شروع کر دیا۔ آئین یار تم نے توڑا ہے، عدالتیں رات کو نہیں کھلیں گی تو کب کھلیں گی؟ آئین تم نے توڑا، عدالتیں تو کھلنی تھی۔ اس کو بھی عدالتوں کو متنازع جو رات 12 بجے عدالتیں کھل گئی، تو کھلنی تھی، ورنہ ماشاء اللہ لگ جاتا۔ تو پھر پہلے آئین توڑا تھا، پھر توڑنے لگے تھے۔ تم نے تو پاکستان کے قانون کو اپنی باندھی سمجھا ہوا ہے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ عوام سارا کچھ دیکھ رہی ہے، جو تم حرکتیں کر رہے ہو سارا کچھ عوام کے سامنے ہے۔ بھولنے ہم نہیں دیں گے عوام کو، ہم ان کو یاد دلاتے رہیں گے، کیونکہ عوام میں اپنے مسائل میں گر جاتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن اب ہم اس کو بھولنے نہیں دیں گے، کیونکہ تم نے جو پاکستان کا اتنا نقصان کیا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ ایک ڈیفالٹ ہو چکا تھا پاکستان۔ بہت سارے معیشت دانوں نے آ کے ٹی وی کے اوپر بتایا، پروگرامز میں بتایا، اعلان بتایا، انٹرویوز میں بتایا، اخبارات میں بھی آ گیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، لیکن اعلان ہی نہیں، اعلان کرنا واقعی ہے۔ یہ تمہاری گورنمنٹ کی ہے، ابھی تم گورنمنٹ میں اس وقت کی بات ہے، اس کے بعد بھی تم نے 5-6 مہینے چلائی ہے گورنمنٹ، اور جب بالکل ہی جواب ہو گیا، اکانومی بالکل ہی بیٹھ گئی، تیل تک کے پیسے دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں تھے کہ تیل خرید سکو، تیل بھی نہیں خریدا، اور اس کے بعد پھر جن کا مسئلہ بن گیا تھا، جن کی تنخواہیں رک رہی تھی، انہوں نے تو پھر کرنا ہی تھا بیچاروں نے۔ پھر اپوزیشن نے بھی ٹھیک ہے ایک اچھا کردار ادا کیا، وہ بھی متفق ہو گئے، سب کو پتہ چلا یار حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ ادھر سے ایک پریشر آ گیا، سری لنکا جو ڈیفالٹ ہو گیا، تو یہ ڈر گئے سارے، میں کہا یار یہ بھی نہ ہو جائے کہیں، اس کے حالات جب دیکھے تو پھر گورنمنٹ آپ کی چینج کرنی پڑی کی ہے، اور ایسے نہیں کی، خرید کے نہیں کی، پارلیمنٹری ڈائنامکس کے مطابق کی ہے۔ تو کوئی ووٹ نہیں کسی سے خریدا، اتحادی آئے ہیں، اتحادیوں کے ذریعے گورنمنٹ کو کیا ہے سارا۔ انہوں نے اپنا محب وطن ہے سارے لوگ بھی، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ نے کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اور اب بھی دیکھ لو کیا کر رہے ہو۔ فیک نیوز سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی فیک نیوز ہے، ہر کام جو تمہارے ادھر ہو رہا ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے،
لیٹر لہرا کے تم کہہ رہے ہو جی کہ امریکہ نے رجیم چینج کیا، رجیم چینج کے لیے ہیلپ کی ہے ان کی اپوزیشن کو. یہ ساری سٹوریاں ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے. امریکہ کو کیا ضرورت ہے جی آپ کی حکومت چینج کرنے کی؟ ویسے بھی امریکہ تو آپ کی گورنمنٹ کو چاہتا ہے. جتنا نقصان آپ نے پہنچایا ہے پاکستان کو، آج تک نہیں کسی نے پہنچایا. یاد کرو جب تم اپوزیشن میں تھے، تم کہتے تھے جی عافیہ کو میں واپس لے کے آؤں گا، نعرے مار رہے تھے. جب وہاں گئے ہو ٹرمپ کے پاس، طیبہ ضیاء نے جب تم سے کویشچن پوچھا اس کے اوپر اور تم نے کہا جی اس کویشچن کو چھوڑو، یاد ہے اس چیز کو؟ پھر یاد کرو تم نے آسیہ ملونہ کو جو چھوڑا ہے، ادھر سے رہائی دلائی ہے ثاقب نثار کے ساتھ مل کے، اور پھر تم نے وہاں پہ جا کے امریکہ کے اندر ان کے ٹی وی چینلز کے اوپر ابھی تک ریکارڈ میں ہے کہ تم نے بتایا کہ ہم نے جی اس کو آسیہ ملونہ کو چھوڑا ہے. کوئی پہلے تو ہم نے عدالت کے ذریعے اس کو کلیئر کروایا، اس کے بعد جو ایک پارٹی تھی، ایک مذہبی تنظیم تھی، جو یہ تمہارے الفاظ ہیں کہ ایک مذہبی تنظیم تھی جو کہ اس کے اوپر پھر کافی ہارڈ تھی، اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی. اس کو میں نے گرفتار کروایا ان کے ہیڈ کو، اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے ان کو جیلوں میں ڈالا اور اس کا رستہ ہموار کر کے آپ لوگوں کے پاس بھیج دی. یہ آن دی ریکارڈ آپ کے انٹرویو ہیں جو آپ نے ان کو دی ہیں. تو اس کے بعد فرانس کا جو سفیر ہے اس کو جب نکالنے کا مسئلہ آیا، اس وقت تم نے کہا کہ یورپ کے ساتھ ہم تعلقات نہیں خراب کر سکتے. تو وہ بھی چیز سب کے سامنے ہے. تو کس طرح آپ کہتے ہیں جی کہ آپ ان کے مفاد میں نہیں ہیں؟ آپ تو ان کے مفاد میں ہوں. وہ آپ تو ہے وہی ان کے، یہ جو نیریٹو تمہارا پولیٹیکل نیریٹو بن رہا ہے، یہ اس میں امریکہ شامل ہے، وہی بنوا رہا ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ تم 2/3 اکثریت سے آگے ایک دو فیصلے جو رہ گئے ہیں، ایک تو اٹامک پاور کا ہے اور دوسرا جو شکے ہیں اسلامی، وہ آئین سے نکلوانا چاہ رہے ہو. تو یہ تمہاری ساری جو پلاننگ ہے امریکہ کے ساتھ مل کے، اور تم نیریٹو بنا رہے ہو اینٹی امریکہ، یہ تو نہیں ہوگا. یہ تو غلط باتیں ہیں، اس طرح نہیں ہوگا. خیر یہ نیریٹو بھی ٹوٹ جائے گا. ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ تعالی جو ہمارے پی ٹی ایم کی کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں شہباز شریف جو سربراہ ہیں جس کے، وہ ان قریب رشیا کا دورہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے گا وہاں معاہدے بھی سائن ہوں گے، سارا کچھ ہوگا. چائنا کے بعد ان کا رشیا کا ہی ہے. تو وہ تمہارا نیریٹو تو وہیں پہ بیٹھ جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے، ویسے اب عوام جو ہے نا کافی باشعور ہو چکے ہیں اور ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. وہ بخشیں گے نہیں آپ لوگوں کو. کافی غصے میں ہیں وہ، تو مہنگائی کی چکی میں بیچارے پسے ہوئے ہیں. پہلے ان کے حالات اتنے خراب رہے ہیں، وہ تو ان کا تو جینا مشکل کیا ہوا تھا تم نے عوام کا. یہ تو اب پی ٹی ایم کی جو گورنمنٹ آئی ہے، اس میں آگے انہوں نے آٹے کے ریٹ کم کیے ہیں، چینی کے کیے ہیں، گھی کے کیے ہیں، اور اشیاء خرد و نوش کے جو ریٹ کم کیے ہیں. اس کے بعد یہ جو کنٹرول آن دی گورنمنٹ، اس کو ٹھیک کیا ہے. اب جب کنٹرول بہتر ہوا ہے اور میرٹ کے اوپر جو تقرریاں ہو رہی ہیں، میرٹ کے اوپر جو عہدے دیے جا رہے ہیں، میرٹ کے اوپر جو آفیسرز کو اسٹیبلشمنٹ میں لگایا جا رہا ہے، میرٹ کے اوپر یہ بیوروکریسی میں لوگ لگ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے شروع کر دیا کام. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو تمہارا فلائی ہوا گند ہے نا، وہ نکل جائے گا بہت جلدی، اور اس کے بعد وہ ہم کو مزید ریلیف ملے. ابھی بھی مل رہا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزید ملے گا.
یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ عوام نہیں سمجھتے، عوام سارا کچھ سمجھ رہے ہیں تمہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جس طرح کے آپ نے حالات کر دیے تھے پاکستان کے، اس کے بعد ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی بالکل انہوں نے نیوٹرل ہو گئے ہیں، وہ بالکل حصہ نہیں لے رہے۔ تو اب کوئی اگر سسٹم کے اندر سے آپ کو سپورٹ مل رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، ہو چکی ہے، بلکہ ہو بھی جائے گی اگر کوئی ہے بھی تھوڑی بہت۔ ابھی ایسے تو نہیں، نظر تو نہیں آتی، لیکن میرے خیال میں نہیں ہے، تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو آپ کے پاس تو یہ 30% ووٹ پی ٹی آئی کا تھا، وہ تو رہ گیا کوئی 5-7%، کیونکہ آر ٹی ایس والا تو نکل گیا نا، وہ سپورٹ والا، تو آپ کا تو ووٹ ہی نہیں ہے اب اتنا۔ یہ آپ سوئیں، جتنا مرضی آپ سوشل میڈیا پہ آ جاؤ، آگے جتنا بھی جلسوں کو آپ فوٹو شاپ کر کے لگا لو، لیکن یہ ووٹ نہیں ہے، یہ بس لوگوں کے ذہن میں تم ڈال سکتے ہو جی بہت بڑی پارٹی، بہت بڑی پارٹی، لیکن یہ سارا کچھ کر کے بھی دیکھ لو، ووٹ کے وقت تمہاری صندوقیوں سے ووٹ نہیں نکلنے، کیونکہ یہ تم فوٹو شاپ کر رہے ہو، فوٹو شاپ ووٹ صندوقی کے اندر جو ووٹ کی صندوقی ہے اس کے اندر یہ فوٹو شاپ نہیں ہوگا، وہ ووٹ ہی جائے گا، وہاں پہ فوٹو شاپ نہیں جانا۔ اس لیے یہ بہت ہی زیادہ آپ نے